یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں ہر چیز میں ایک عجیب سی خوفناک صدا چھپی ہوئی ہے۔ رات ہونے کا وقت ہے اور گاؤں کے آس پاس صرف پرانی دھندلی ہوئی گلیاں اور کھیتوں کا منظر ہے۔ آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا ہے اور گاؤں کے ہر کونے میں سناٹا ہے۔ اسی گاؤں میں تین گہرے دوست علی، احمد اور بلال اپنے گھر کے آنگن میں آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر خوف بھی ہے، مگر علی کا جنون اسے کچھ کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ کہتا ہے، چلو آج ہم اس حویلی کو دیکھ کر آتے ہیں جو گاؤں کے قریب ہے۔ احمد اور بلال تھوڑے گھبرائے، مگر دوست کے ساتھ جانا ان کا بھی انتظار تھا۔ تینوں دوست اس حویلی تک پہنچے جو گاؤں کے کونے پر اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی۔ حویلی کا رنگ پرانا اور ڈراؤنا تھا، جیسے پرانی یادیں اس میں بستی ہوں۔ رات کا اندھیرا اور ہوا کا چلنا اس جگہ کو اور بھی خوفناک بنا دیتا تھا۔ وہ ہر قدم پر اپنے اندر کا خوف محسوس کر رہے تھے۔ جب تینوں دوست اندر گئے، ایک عجیب سی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، دھیمی پرانی گھڑی کی آواز، جیسے کوئی پرانا راز انہیں بلا رہا ہو۔ بلال کا چہرہ داغ گیا تھا اور احمد کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بس ان کا تصور ہے، مگر پھر سے وہ آواز سنائی دینے لگی۔ اب وہ اور بھی عجیب لگ رہی تھی۔ رات کی چادر میں ایک پرانی تصویر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں ایک خوفناک چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور لگتا تھا کہ وہ چہرہ انہیں دیکھ رہا ہو۔ علی نے تصویر کو دیکھا، مگر احمد اور بلال کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دونوں اس چہرے کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکے۔ پھر اچانک ایک دھیمی سی آواز سنائی دینے لگی، کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ آواز ان کی روح تک جا پہنچی۔ علی نے اپنے دوستوں کو دیکھا اور ان کا چہرہ بھی خوف سے سیاہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا، جیسے وہ حویلی انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ تینوں دوستوں کی جان پر بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنی طاقت لگا کر دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے ہر رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سانس تیز چل رہی تھی اور ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے ایک دروازہ ڈھونڈا جو مشکل سے کھلا، اور پھر وہ حویلی کے اندر کے خوف کو بھول کر ہوا میں نکل گئے۔ گاؤں واپس آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ گاؤں والے انہیں دھیرے دھیرے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا کیا ہوا، لیکن تینوں کے چہروں پر ایک روانی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے، بس ایک خوف تھا جو ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح تینوں دوست بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ ہمیں ہر چیز کو سمجھ کر ہی اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی کہانی گاؤں والوں کے ساتھ شیئر کی اور سب کو یہ سبق دیا، جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔